بلکہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے دیش واسیوں نے، چاہے وہ کسی دھرم کا ہو، کسی ذات کا ہو، انہوں نے اپنی قیمتی جانوں کو قربان کیا، تب جا کے ہمیں آزادی ملی، تب جا کے ہمیں سوتنترتا، یہ فریڈم ملا ہے کہ آج ہم اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں۔ جب اتنی محنت اور اتنی قربانیوں سے یہ آزادی ہمیں ملی ہے تو ہمیں اپنی آزادی پر فخر کرنا چاہیے اور ہمیں اس کی قدر بھی کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے دیش کا قدر کرنا چاہیے، اپنے دیش کو سب سے عالی شان بنانے کے لیے، اس کو وشو گرو بنانے کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ اور اگر دیش کو ہم ترقی یافتہ بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم دیش کو وشو گرو بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے سامنے ایک آپشن رہتا ہے، وہ تعلیم کا۔ اور اسلام نے تعلیم پر ایسے ایسے نظام بنائے اور ایسی ایسی فضیلت رکھی جو کسی اور دھرم میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ میں سب سے بہترین مثال آپ کے سامنے پیش کروں کہ جب اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی تھی، جنگ بدر، جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، لیکن سامنے ہزاروں کا لشکر تھا اور ان کے پاس بڑے بڑے ہتھیار تھے، ان کے پاس عالیشان مضبوط تلواریں تھیں، مضبوط ڈھالیں تھیں، لیکن مسلمانوں کے پاس صرف کھجور کی ٹہنیاں تھیں۔ یہ جنگ ہوئی، اس جنگ کے اندر مسلمانوں نے اپنی فتح پائی، اپنی جیت پائی، اور ان کے دشمن جب ہار گئے تو کچھ بھاگ گئے، کچھ قتل کر دیے گئے اور کچھ قیدی بنا دیے گئے۔ اب جب ان کو قیدی بنا دیا گیا تو سرکاری مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دوست، اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ اب ان کا کیا کریں؟ تو ہر ایک نے اپنا اپنا الگ مشورہ دیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہر ایک کو وہی قتل کرے گا جس کا جو خاص سگا رشتے دار ہوگا۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ابھی مسلمانوں کی حالات ہیں، تنگی حالات ہیں، آمدنی بہت کم ہے اور مسلمانوں کے اندر غربت ہے، کیوں نہ ان سے فدیہ لے جائے، ان سے پیسے لیے جائے اور ان کی جان بخش دی جائے۔ تو ان قیدیوں میں جن کے پاس پیسہ تھا انہوں نے تو پیسے لے کے اپنی گردن چھڑا لی، اپنی آزادی چھڑا لی، لیکن جن کے پاس پیسہ نہیں تھا لیکن ان کے پاس علم تھا، تو سرکار نے فرمایا کہ اگر تم اپنی جان کی خیر چاہتے ہو تو ہمارے بچوں کو پڑھاؤ، ہم تمہاری جان کو بھی بخش دیں گے۔ یعنی جان کی قیمت کو علم کے ذریعے بخش دیا اللہ کے نبی نے کہ تمہارا بس یہی کام ہے کہ جو تمہارے پاس علم ہے وہ ہمارے مدینہ کے بچوں کو پڑھاؤ، ہم تمہاری جان کو بغیر پیسوں کے بخش دیں گے۔ اس سے بڑی اسلام کے اندر علم کے بارے میں کوئی مثال نہیں۔ اسلام کا صرف ایک ہی مقصد ہے، بندہ پیدا ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی گود تک۔ اب اس سے آگے اور کیا بتا سکتے؟ تو ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، بغیر علم کے کوئی دیش ترقی نہیں کر سکتا، نہیں کوئی وشو بن سکتا ہے۔ ہمیں زمینی سطح پہ کام کرنا، تب جا کے یہ دیش وشو بنے گا۔ تو میں آپ